بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، اگر ایک بار میں الفاظ کی سمجھ نہ آئی تو دوبارہ سن لیجئے۔ جب ویڈیو کے الفاظ سمجھ جاؤ گے تو یقیناً آپ کا اللہ تعالیٰ عز و جل سے ایک مضبوط اور نیا تعلق قائم ہو جائے گا۔ تو سنیے، ایک بہت ہی گناہگار شخص حج ادا کرنے چلا گیا۔ وہاں کعبہ کا غلاف پکڑ کر بولا، الہی، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں، اور کلمہ حج میں 2 حرف ہیں، ہے سے تیرا حکم اور جیم سے میرے جرم مراد ہیں۔ تو اپنے حکم سے میرے جرم معاف فرما دے۔ آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے کتنی عمدہ مناجات کی، پھر کہو۔ وہ دوبارہ نئے انداز سے یوں پکارتا ہے، اے میرے بخشن ہار، اے غفار، تیری مغفرت کا دریا گناہگاروں کی مغفرت و بخشش کے لیے پرجوش ہے، اور تیری رحمت کا خزانہ ہر سوالی کے لیے کھلا ہے۔ الہی، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں، اور حج 2 حرف پر مشتمل ہے، ہے اور جیم۔ ہے سے میری حاجت اور جیم سے تیرا جود و کرم ہے۔ تو اپنے جود و کرم سے اس مسکین کی حاجت پوری فرما دے۔ آواز آئی، اے جوان مرد، تو نے کیا خوب حمد کی، پھر کہو۔ وہ پھر عرض کرنے لگا، اے خالق کائنات، تیری ذات ہر عیب و نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو نے اپنی عافیت کا پردہ مسلمانوں پر ڈال رکھا ہے۔ میرے رب، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں۔ حج کے 2 حرف ہیں، ہے اور جیم۔ ہے سے اگر میری حلاوت ایمانی اور جیم سے تیرا جلال مراد ہے، تو اپنے جلال کی برکت سے اس ناتواں ضعیف بندے کے ایمان کی حلاوت کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ آواز آئی، اے میرے مخلص ترین عاشق و صادق بندے، تو نے میرے حکم، میرے جود و کرم، میرے جلال کے توسل سے جو کچھ طلب کیا ہے تجھے عطا فرمایا۔ ہمارا تو کام ہی مانگنے والے کا دامن بر دینا ہے، مگر بات تو یہ ہے، کوئی مانگے تو صحیح، کسی کو مانگنے کا سلیقہ تو آتا ہو۔ ناظرین محترم، سلیقہ کیسے آتا ہے؟ بس تھوڑے سے وقت میں جان لیجئے۔ اگر جان گئے تو جان لو، جان میں جان آ جائے گی۔ بس توجہ سے سن لیں۔ ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا، تب جس شخص نے بھی محل میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیا، وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر سب لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا۔ کچھ کہنے لگے، میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں گا، کچھ لوگ چاندی کو، تو کچھ لوگ قیمتی زیورات کو، کچھ لوگ گھوڑوں کو، تو کچھ لوگ ہاتھی کو، کچھ لوگ دودھ دینے والی گائے کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، جب صبح محل کا مرکزی دروازہ کھلا اور سب لوگ اپنی من پسند چیزوں کے لیے دوڑے، سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی من پسند چیزوں کو ہاتھ لگا دوں تاکہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس ہو رہی باغ دوڑ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسی وقت اس بھیڑ میں سے ایک شخص بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے بادشاہ کو چھو لیا۔ بادشاہ کو ہاتھ لگاتے ہی بادشاہ اس کا ہو گیا اور بادشاہ کی ہر چیز بھی اس کی ہو گئی۔ جس طرح بادشاہ نے ان لوگوں کو موقع دیا اور ان لوگوں نے غلطیاں کی، ٹھیک اسی طرح ساری دنیا کا مالک بھی ہم سب کو ہر روز موقع دیتا ہے، لیکن افسوس
ہم لوگ بھی ہر روز غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو حاصل کرنے کی بجائے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کی چیزوں کی آرزو کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیوں نہ دنیا کے بنانے والے مالک کو پا لیا جائے۔ ناظرین، اگر مالک ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ کو جو سمجھانا چاہتے تھے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کا تعلق مضبوطی سے قائم ہو جائے، اور ایسی ہی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔